اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں، آج کے دن ایک غمزدہ دن ہے اور آج جو دو واقعات ہو گئی ہے، خانہ زوئی میں دھماکہ ہوا اور اس سے فوراً بعد جمعیت علماء اسلام ضلع کلا سپلا کے انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا اور تقریباً لگ بھگ خانہ زوئی میں بھی اور کلا سپلا میں بھی اب تک اطلاعات کے مطابق 10 اور 11 کے درمیان کلا سپلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن تھے اور اسی طرح وہاں خانہ زوئی میں بھی اسی تعداد سے شہید ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شہیدوں کو اللہ جنت فردوس نصیب فرمائے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے دونوں واقعات میں درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اب ان حالات میں تو ہم بلوچستان کے لوگ پریشان بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان حالات میں جو کہ ہمارے دفتروں پہ، ہمارے کارکنوں پہ ہمیں ترٹ ملتے ہیں، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو، لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے اپنے روٹین کے مطابق جو ان کی کارروائی تھے اس میں ایک ذرا بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، اور انہوں نے اپنے کام کو اسی طرح کنٹینیو رکھا اور جاری رکھا۔ آج بھی اگرچہ ہم نے ان کو سب صوبے کے کارکنوں کو، دفاتر کو ہم نے اطلاع دے دیا کہ حکمت عملی کی بنیاد پہ اور اپنے کارکنوں کے تحفظ کی بنیاد پہ اپنا کام جاری رکھو، کنٹینیو رکھو، لیکن متبادل کوئی دفاتر سے ہٹ کے اپنا کوئی محفوظ جگہ پہ اپنا انتخابی جو کارروائی ہے، جو کل کے لیے ایجنٹوں کے جو معاملات ہے یا سارے اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے ہدایت کی، اور انہوں نے اسی طرح وہ جاری رکھا، اور سب ابھی تک اسی طرح جوش خروش سے ابھی کام کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر باجوڑ میں ہو، اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں ہو، اگر ادھر بلوچستان کلا سپلا اور خانہ زوئی اور دوسرے علاقوں میں ہو، تو صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل پاکستان کے بنانے کا جو مقاصد تھے اور اس کو پرامن رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے اور ایک جمہوری پاکستان بنانے کے لیے جب ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ صرف واحد جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن دشمن عناصر اور ہمارے دشمن قوتیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے بنانے کے مقاصد پہ گامزن ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے پاکستان ہو کہ ملک دشمن اور دنیا کے پاکستان کے دشمن قوتیں جس طرح بھی، جس وقت بھی جو چاہے اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہو، جیسے کہ پہلے ایک حکومت گزر چکا تھا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے لایا تھا، تاکہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اور ان کے حکومتیں اور حکمرانوں کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے تہذیب اور ثقافت کے لیے وہ استعمال کر لے۔ لیکن واحد جمعیت علماء اسلام ہے کہ یہ دشمنی انہوں نے سر پہ لے لیا، اور انہوں نے اللہ کے نام لے کر کے اس حکومت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی،
اور تحریک کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت ختم ہو گئی کہ جس کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹوں کو حاصل تھے، انہوں نے لایا گیا تھا، انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کیے تھے، سب کچھ کیے تھے، لیکن پھر بھی جماعت کی انہی کارکنوں نے جو انہوں نے جامع شہادت نوش کر دیا، آج ان کو یہی سزا ملتی ہے، دنیا ان کو یہی سزا دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈپارٹ ہونے سے اور پاکستان کو سرحدات کو اور سب کچھ ہم نے اپنے کارکنوں سے اور ان کے طاقت سے، اللہ کی مدد سے اور کارکنوں کے جدوجہد سے ہم نے بچا لیا۔ آج میرے کارکنوں کو اسی بات کی سزا مل رہی ہے، ورنہ دوسرے سیاسی جماعتیں کیا کیا نظریہ نہیں رکھتے، کیا کیا بات نہیں کرتے، لیکن کیوں جماعت علماء اسلام کے لوگ مخالف ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے اور ہمارے قیادت نے پہلے بھی ان تحفظات کا نشاندہی بھی کی اور ان حالات کا کہ اس ماحول میں الیکشن میں جانا، یہ ماحول الیکشن کا نہیں ہے۔ حتیٰ ہم نے یہاں تک میرے قائد نے کہا کہ اگر میرے کوئی کارکن شہید ہو گئی یا زخمی ہو گیا تو اس کا براہ راست ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ کیوں انتظامات نہیں کرتے؟ کیوں میرے کارکنوں کے تحفظ کے لیے اپنے ماحول نہیں بنا دیا؟ اور کیوں میرے کارکن آپ لوگوں نے اس طرح سمجھ کر کے، اور وہ آج اپنے خون سے، کب تک میں اپنے خون سے اس ملک کا خدمت کرتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے کرتا ہوں، لیکن میرے تحفظ تو میری ریاست کی ذمہ داری ہے، اور آج میں کب تک یہ لاشوں کو اٹھاؤں گا؟ بہرحال اس موقع پہ آج بھی جب ہمارے تحفظات کے باوجود حکومت پاکستان نے، عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دے کر کے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، لیکن ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے اداروں کے فیصلوں کی مخالفت کر کے اور ہم ایک غیر یقینی کیفیت بنا دیا جائے۔ ہم پاکستان کو انتشار میں ڈالنے کے لیے ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے الیکشن کے میدان کے اندر ہم اتر چکے، اور تم لوگوں نے دیکھ لیا، تمام دنیا دیکھ لیا، جبکہ ہمارے کارکنوں نے، ہمارے جماعت نے جو کمپین چلائی، کسی بھی سیاسی جماعت نے اس انداز میں عوامی کمپین نہیں چلائی جیسے کہ ہمارے جماعت کے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے جیسے کہ الیکشن صرف اور صرف بلوچستان میں ہے، پنجاب میں بھی کوئی ماحول نہیں، دوسرے صوبوں میں بھی کوئی ایسے ماحول نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف بلوچستان میں، اور صرف اور صرف ادھر بلوچستان کے اندر یہ کمپین چلانا، یہ صرف جماعت علماء اسلام کے، اور انہوں نے بلوچستان کا زینت بنا دیا کہ یہ کمپین جو بنا دیا تو عوام کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو گیا، ایک رجحان پیدا ہو گیا، عوام سمجھ گئے کہ ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہیں، اور اس جمہوریت کے ذریعے ہم اپنے ملک کو بچائیں گے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارے مخالفین جو تھے، جو کہ ہمارے مقابلے میں آئے تھے، کسی نہ کسی حوالے سے ان کا لنک تو ہے دنیا میں، لیکن وہ لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے، ملک دشمن عناصر بھی خوف زدہ ہو گئے، اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہمارا خیال یہ تھا کہ بلوچستان، پاکستان اور خاص کر بلوچستان کے اندر کوئی سیاست کے، کوئی جمہوریت کے، کوئی اسلامی نظام میں عدل نافذ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتے ہوں۔ یہ تو آزادانہ طور پہ جا کر کے جلسے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، شمولیتیں ہوتے ہیں، سارے حلقوں میں اس طرح ماحول بن گیا، ایک خوشحالی اور پرامن، اور لوگوں نے محسوس کر دیا جیسے کہ ہم ایک پرامن پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اب ان حربوں پہ اتر آ چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 تاریخ ہمارا جلسہ تھا، اور 4 تاریخ میں ہمارا ایک اتنا بڑا جلسہ ہونے والا تھا، انتخابی جلسہ کلاسپا کے ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے، تصویریں بھیج دی ہے کہ یہ خودکش آئے ہیں، یہ دھماکے کرنے والے آئے ہیں، یہ تمہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے۔
تو ہم نے بات مان لیا کہ بات ٹھیک ہے. ہم نے ہر وقت اپنے بات کو چھوڑ کے پاکستان کے بقا کے لیے، امن کے لیے اور امن کرنے کے لیے ہم نے اپنے اداروں کی ہم نے بات مان لیا. لیکن اس پہ تو مجھے ضرور ایک شکایت ہے کہ ہم نے تو اپنا جلسہ کینسل کر دیا، اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ جو معلومات جو آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن تحقیقات کر کے اور تہ تک پہنچے تاکہ کلاشپلا محفوظ ہو جائے. جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کلاشپلا میں ہے، جو میں ہے، روب ڈویژن، لولائی ڈویژن، چمن اولائی کے اخبارات میں بھی اس قسم کے بیانات آئے. لیکن آج خانہ میں بھی ہو گیا اور آج کلاشپلا میں بھی ہو گیا دھماکہ. بہرحال جمعیت علماء اسلام کے کارکن پراعظم ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں. میں اس موقع پہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے کارکنوں کے تعزیت کے ساتھ ساتھ، اور جو شہداء ان کے تعزیت لواحقین سے تعزیت کے ساتھ ساتھ، میں تمام کارکنوں کو یہی ہدایت جاری کرتا ہوں کہ اپنا کام کنٹینیو رکھے، جاری رکھے، اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں جاری رکھے، اور اپنا احتیاط تحفظ تو خود بھی کرے اور میدان بھی خالی نہ چھوڑ دیا جائے. اور کل کے الیکشن میں انشاءاللہ کارکن بہت بڑے اور بلند حوصلے کے ساتھ یہ میدان میں اتریں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کے اس حالات سے اور ان اقدامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے سمجھ گیا کہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں آنے والے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور اگر ایک نظریاتی جماعت نے ادھر حکومت بنا دیا، یا ایک مستحکم بلوچستان بنا دیا، یا ایک مستحکم پاکستان بنا دیا، پھر پاکستان کو غیر متزلزل اور غیر یقینی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ قوتیں تو اس طرح چیزیں چاہتے ہیں کہ نہ ان کے پشت پہ کوئی ہو، نہ قوم کے اعتماد ان کے حاصل ہو، نہ کوئی کر سکتے ہو. جس طرح چاہے بلوچستان کو اسی طرح وہ کر لیتے ہیں. تو ایک نظریاتی اور ایک مضبوط اور ایک مستحکم جماعت اگر بلوچستان پہ حاکم ہو جائے تو پھر ایرے غیرے کی کچھ بات نہیں چلتے ہیں. لہٰذا اس بنیاد پہ انہوں نے کی تو ہم بھی، ہمارے کارکن بھی، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ اللہ پہ ہے. ورنہ 4 تاریخ سے اب تک جو ہمیں اطلاعات ملتے تھے کہ ادھر دھماکہ ہو جائے گا، ادھر دھماکہ ہو جائے گا، آپ کے لوگوں پہ ہو جائے گی، لیکن اللہ نے حفاظت کی. مزید بھی ہم اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں، اور موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں ایک جو کارکن ہے یا عوام میں، یا جن علاقوں میں ہمارے عوام شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ضرور غمزدہ ہے، اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر شریک ہے. لیکن پھر بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اسی غم میں کہ ہم، بلکہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم پرعزم رہے اور ہمت کے ساتھ ہم باہر نکلے، تاکہ ایک پرامن اور ایک باوقار، ایک خوشحال بلوچستان بننے کے لیے ہماری جدوجہد کی مزید بھی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم جاری کریں گے. لیکن میرے اپنے اداروں سے، اپنے حکومتوں سے بھی میرے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ آپ لوگ دے دیا جائے جن مظلوموں نے اپنے خون سے پاکستان کی خدمت بھی کی ہے اور اپنے پسینے سے پاکستان کی خدمت بھی کی ہے، اور اندر بھی جا کر کے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان ایک اسلامی پاکستان بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے رکاوٹیں نہ بنائی جائے، بلکہ ان کے ساتھ دیا جائے، ان کے تعاون کیا جائے، تاکہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے حوصلے بلند ہو اور ایک مستحکم پاکستان اور بلوچستان بن جائے. یہ ہمارے آج کا پریس کانفرنس کا مقصد ہے، اور یہ ہم آپ کے توسط سے تمام ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ان کے زخمیوں کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ دے دیا جائے. اور اس موقع پہ میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات بھی کی ہے کہ خانزوئی کے زخمی ہو یا کلاشپلا کے زخمی ہو، جتنے جو سخت سرے زخمی ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ
حکومت بلوچستان ان کو کراچی لے جانے کے بندوبست انتظام کر لے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وعدہ بھی کر دیا اور پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہہ دیا کہ ہمارے لیے انتظامات آج سارے زخمی پہنچ چکے ہیں وہاں ٹراما سینٹر، اور وہاں بھی وہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے تھے. تو میں مشکور ہوں محکمہ صحت کے لوگوں کے کہ انہوں نے ان کی بالکل پوری جتنی بھی خدمات ہو سکتے انہوں نے کیے تھے. تمام ڈاکٹر تمام تیاری کے ساتھ وہاں کھڑے تھے. تو ہم اس موقع پہ اپنے کارکنوں کے اپنے زخمیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنا سیاسی اور اپنا جدوجہد مزید تیز کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمت اللہ نے ہمارے کارکنوں کو ہمارے لوگوں کو دیا ہوا ہے. مزید اللہ ہمیں ہمت دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب پریس کانفرنس کے آغاز میں آپ نے جس طرح کہا کہ ایک حکومت کو ہٹانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا آج کے دھماکے بیرونی قوتوں کے اس پر ہوئے ہیں جو عمران خان؟ ضرور. یعنی پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو بیرونی قوتیں کرتے ہیں. یعنی اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے لوگ یا اپنے ملک کے ساتھ تو اس طرح نہیں کر سکتے. تو ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے تو بیرونی قوتیں وہی دشمن عناصر جو کہ پاکستان اور پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ وہی قوتیں ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک جماعت ہے، وہ جمعیت علماء اسلام. ان کے بقا اور سالنے کی جب جنگ لڑتی ہے تو وہ ہے جمعیت علماء اسلام. اس کے نظریے کے لیے، ان کے اغراض مقاصد کے لیے جو جنگ لڑنے والے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام ہے. اس لیے ہم ان کے نشانے پر ہیں. یہ دو باتیں، ایک تو آپ کی کوئی بائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ، یا الیکشن میں حصہ مطلب لینے کا آپ نے کہہ دیا کہ ہم بھرپور لیں گے حصہ، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوتی ہے پھر کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دھاندلی تو ہونا تو نہیں چاہیے. اگر دھاندلی ہو گیا تو ہم اپنے سے بھی ہمیں وہ طریقہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جس نے دھاندلی کی تو آج ان کو اپنا نشان بھی نصیب نہیں ہو گیا. تو کیا خیال ہے ہم اس پہ کمپرومائز کریں گے کہ اگر ہمارے یہاں عام اوپن الیکشن ہو جائے، نیوٹرل الیکشن ہو جائے، اگر ووٹ مجھے کوئی دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں. لیکن اگر دھاندلی ہم نے محسوس کیا اور دھاندلی ہو گیا تو پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنے حق حاصل کرنے کے لیے وہ جیسے کہ 4 سال پہلے ایک ایسی حکومت کو بھی پھینک دیا. تو کیا خیال ہے اس طرح بلبلوں پہ جب حکومت بنتے تو پھر اس کے نہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اس طرح غلطی کوئی نہیں کریں گے. مولانا صاحب آپ کیا میسج دینا چاہو گے کل کے الیکشن کے حوالے سے کہ عوام نکلے ووٹ ڈالیں، اور آج آپ نے دہشت گردی کا نشانہ آپ کی جماعت بن گئی، حوصلے آپ لوگ کے ابھی تک بلند ہیں؟ ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہمارے لوگ نکلیں گے، اپنے بیلٹ بکس کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کو بر بھی دیں گے اور اپنا رائے اس میں شامل بھی کریں گے. اور اس کے بعد اگر کسی بھی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہم آئندہ فیصلے پھر اپنے کریں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر تھریٹس پہلے سے بھی جاری تھے، تو یہ اس کے باوجود ایسے دھماکے ٹھہراتے ہیں کہ کیوں پہلے جو ہے تھریٹس ہونے کے باوجود جیسے روٹین انتظامات تھی؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ کرتے ہیں تو باہر کی دنیا. اب ہمارے غفلت ہو یا کسی اور کی غفلت ہو، غفلت پہ تو میں کس کو ٹھہرا دیتا ہوں؟ یہ تو ابھی آنے والے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ غفلت ہو گیا، بے بسی ہو گیا، نہیں پہنچتے اس تک، ابھی تک ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ تو میں اس وقت جب سارے حالات سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. ہم ایسے کسی کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ تم ذمہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ذمہ داری ہم نے ڈال دیا. ہمارے دشمن معلوم ہے یہود اور اس کے حنود، ان کے ہمکار، یہ ہمارے دشمن ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین پہ حمایت، کیونکہ میرے جماعت فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہے، میرے جماعت کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہے، میرے جماعت افغانستان کے اسلامی عمارت کے ساتھ بھی ہے. اب یہ دنیا کے آنکھوں میں وہ کٹکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مظلوموں کے، کیونکہ وہ مظلوم جس کی وجہ سے وہ مظلوم ہے، وہ تو مظلوم کو ختم کرنے کے درپے جیسے کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ یہ ہے. ایک میرے جماعت کے قائد جاتے ہیں اور پورا امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہیں کہ اگر امریکی وزیر خارجہ آتے ہیں اور وہاں اسرائیل میں اترتے ہیں تل ابیب پہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت یہودی آئے ہوں ان لوگوں کے یعنی یہودیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے، اسرائیلیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے. تو پورا دنیا میں کتنے عرب مسلمان ہیں، لیکن نہ کسی حکمران نے اس کا جواب دے دیا، نہ کسی اور سیاسی لیکن صرف جمعیت علماء اسلام نے وہاں جا کر کے وہاں حماس کے ان کی قیادت سے قطر میں ملاقات کر کے اور دنیا کو دکھا دیا کہ میں بحیثیت ایک مسلمان آیا ہو اپنے فلسطین بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے. تو کیا پھر وہ ہمارے اوپر گلپاشی کریں گے؟ پھر پاکستان کی جو انہوں نے پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ پاکستان کو ہم دنیا کے نقشے سے ختم کر دیتے ہیں، تو پھر جب میں پاکستان کو اور ان کو بھی بچاؤں گا جو وہاں ان کی زیر نشانہ ہے، وہ ان پہ بمباری کریں گے، ان پہ سارے آگ ہونا جائیں گے، تو پھر وہ ہمارے اوپر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہی رہتا ہے. لیکن ہم یہ سب ہمارے ذہن، لیکن پھر بھی ہم عزم کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ہمارے کارکن کا یہی ہے اور ہمارے لوگوں کا یہ ذہنیت ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے جا کے اسلامی پاکستان بنائیں گے. مولانا صاحب تو تقریباً ایک ماہ کے دوران 50 سے زائد حملے ہوئے انتخابی سرگرمیوں، دہشت گرد کامیاب ہو گئے ہیں، کل ٹرن آؤٹ بلوچستان میں کم رہے گا؟ میں تو اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ حکومت کو ہم نے نشاندہی کی کہ یہ حالات الیکشن کے مطابق وہ نہیں ہوتے، لیکن جب انہوں نے کر دیا میرے لیے اور کیا راستہ تھا. میں تو پاکستان کے فیصلے کے ساتھ، پاکستان کے اداروں عدلیہ کے فیصلے کے ساتھ روانہ ہو گیا. اب میرے اپنے ریاست سے جو ان کی جتنی بھی وسائل ہیں وہ تحفظ کے لیے استعمال کر لیا. ہم تو صرف یہ سے نہ رکھتے اور کیا رکھتے ہیں. شکریہ.